جو ایک آپ کی اچیومنٹس اور آپ کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے سے ہم نے بات کی، لیکن آپ کی شخصیت ایک جو نمایاں پہلو ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح کا علم نہیں ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے، آپ کی ایک سماجی زندگی ہے اور اس وقت آپ کم و بیش 7 مختلف جو ادارے ہیں، کوئی آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، کوئی آپ کی زیر نگرانی اور کسی کے آپ ممبر ہیں، جن میں اگر آپ بین الاقوامی بین المذاہب امامی کے حوالے سے اگر یو کے حوالے سے بات کریں، یا اگر یہاں پر جو ہے ہمارا جو اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہے جو جس میں معذور اور نادار اور جو ایسے بچے ہیں کہ جو جسمانی طور پر صحیح نہیں ہیں، ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت اس ادارے کو آپ چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مصالحتی کمیٹیاں دیکھ لیں یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو آپ کو مختلف رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، تو ایٹ اے ٹائم صحافت بھی اور پھر ساتھ یہ سماجی کام بھی، تو آپ کس طرح اس سب کو مینیج کرتے ہیں؟ اور تھوڑا سا سماجی کاموں کے حوالے سے ہمارے ویورز کو، ہمارے وزٹرز کو کچھ بتائیں۔ اچھا، پہلے تو بات اس طرح ہے کہ صحافتی جو ہے اب الحمدللہ اتنا پنیر تیار ہو گیا ہے کہ آج جو ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اخبار کی وہ عمران خان کر رہا ہے، تو مطلب کافی سارے لوگ اگر یہ کچھ بہت اٹھی ہے تو یہ مجھے بھی ہیلپ کر رہی ہے۔ تو ابھی صرف میری وہ کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیاز چلتے ہیں کئی چیزوں میں، اور جو میرے خیالات جو فارمولے ہیں، باقی زیادہ ورک جو ہے اب وہی میرے جو دست و بازو ہے، عمران خان ہے، یہ بھی آج ایڈیٹنگ کر رہے تھے، تو ابھی کافی سارا یعنی میرے ساتھ ورک شیئر ہو رہا ہے۔ دوسری جو ہے کہ میں بین الاقوامی بین المذاہب ہم آہنگی برطانیہ کا چونکہ میں ممبر ہوں، تو اس سلسلے بھی میں کافی ورک کرتا ہوں کہ مطلب ورک ابھی پیچھے ہم نے ہماری چونکہ میں جب گیا تھا برطانیہ میں تو ٹی وی پہ بڑا مشہور مناظرہ میرے ساتھ جو وہاں کی عیسائی کمیونٹی کے جو تھے تو انہوں نے کیا تھا، وہ ایک تفصیلی تھا الحمدللہ، پھر وہ بڑے خوش ہوئے، اس کے بعد پھر وہ مجھے ممبرشپ بھی انہوں نے دے دیے۔ تو اس میں جو مین ان کا کوشچن یہ تھا کہ پاکستان میں بگ مینارٹی وہ عیسائی ہے اور آپ لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ان کو یہ باتیں پتہ نہیں تھی کہ 2% کوٹا ہمارے پاس یعنی مینارٹی کا ہے، اقلیتوں کا ہے، اور اقلیتوں کے لیے یہاں مساوی حقوق ہے، جو باہر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ غلط دکھایا جاتا ہے۔ تو یہاں کئی دفعہ ہم نے پھر عیسائی کمیونٹی کے لیے واک کیے، عمران خان ہمارے ساتھ تھے، ہمارے جو علماء کرام ہم نے اس پہ مدعو کیے، علماء کرام نے موضوع تھا ہمارا اقلیت اور اسلام میں اقلیتوں کے حقوق، سیاسی شخصیات اس میں انوائٹ کی۔ تو اس طرح باقی جو ہمارا ہے مصالحتی کردار، تو ہمارا الحمدللہ میں بہبودی کا ایک یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ کوئی ہم سے سیاسی طور پر اختلاف بھی رکھتا ہے یا کوئی بھی، لیکن وہ ہمارے مصالحتی کردار پہ وہ معترف ہے۔ آج الحمدللہ بہبودی کا کوئی کیس بھی کسی تھانہ کچہری میں نہیں ہے، اور اللہ کی مہربانی سے اس مصالحتی سے ہمارے بزرگوں نے بھی ایک جرگہ سسٹم تھا، تو بہبودی میں آج تک جو ہے قتل نہیں ہوا۔ 302 جو ہے اس کے ہزاروں سال جتنا بھی ریکارڈ ہے اس وہاں 302 نہیں ہے، اور کسی جیل میں بھی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہ فوری فیصلہ جو ہے وہ موقع پہ ہو جاتے ہیں، وہ احترام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی مقامات پہ بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، حضروں کے اندر بھی کہ وہ، اور دیگر مقامات کے اندر بھی کہ جب کوئی ایسا تنازع پیدا ہو تو وہ ہم کریں۔ سوشل ایونٹ کے لحاظ سے شجرکاری پہ ہم نے بڑا کام کیا، ابھی تقریباً ہم 3-4 لاکھ پودے ہم مختلف اس کی GBTI اور اس کی تعاون سے تو ہم نے فری تقسیم کیے، تاکہ انوائرمنٹ جو ہے، اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو انوالو کرتے ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہے، انوائرمنٹ میں کام کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے منقول ہے کہ جو شخص ایک درخت لگاتا ہے، پھر وہ درخت جو ہے وہ اٹھتا ہے، اس سے چڑیا فیض اٹھاتی ہے، اس سے چیونٹیاں فیض اٹھاتی ہے، اس سے چلند پرند درند جتنے بھی، تو وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ پھر اس سے ایک فضا کے اندر جو اس کی آکسیجن اور دوسری انوائرمنٹ ہے، تو اس کو ہم صرف کھانے پینے کو ہی جو ہے وہ صدقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ جی عمران خان جی، اب میں 2-3 کوشچن میرے دوست، میرے بھائی نعمان علی خان صاحب، جی
جی آپ کائنڈلی آپ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے بارے سے میں نے جو کیا جو تک میں حضروں میں چل رہا ہے اور ماشاءاللہ اس میں آپ کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو آپ ٹائم دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اور آپ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کرتے ہیں اور کافی اس میں مشکلات کو بھی ریسنٹلی آپ کو درپیش ہوئیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے جو چھچ کے لوگ جو مختلف فارمز میں اور جو ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو کیا میسج کرنے کریں گے اس ادارے کی وجہ سے؟ اس وقت تحصیل حضروں اور چھچ میں معذور بچوں کا ایک ادارہ ہم نے یہاں پہ منظور کروایا ہے حکومت پنجاب سے 2007 میں۔ جب اس کی منظوری ہوئی تو میڈم سلمہ میرے پاس یہاں بڑی خوشخبری لے کے آئی کہ ادارہ منظور ہو چکا ہے اور اب ہم نے جو ہے معذور بچوں کو ایڈمیشن دے دی ہے اور اب اس ادارے کو چلانا ہے۔ تو مجھے خوشی بھی بہت ہوئی کہ ہماری جو کوششیں تھی وہ رنگ لائی، لیکن تھوڑی سی چونکہ بوجھ بھی آ گیا تھا کہ اب اس کو، تو میں نے اس کو کہا کہ اب کچھ جگہ تلاش کرو تو تاکہ ہم کوئی کرایہ کی جگہ لے لیں اور وہاں کام شروع کریں۔ تو وہ بیچاری گئی، میں یہاں پریس کلب میں اپنے اخبار دفتر میں تھا، تو شام کو واپس آئی تو اس کو میں نے کچھ دی جگہ، تو انہوں نے کہا جی ان میں سے کوئی جگہ مجھے پسند نہیں آئی۔ میں نے کہا میرے بات یہ ہے کہ کیوں پسند نہیں آئی؟ تو وہ جو بنگلہ پسند کرتی تھی وہ بہت مہنگے تھے، تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ 2-3 ہزار روپے کا رینٹ کا ہو تاکہ میں اگر ڈونیشن نہ بھی ہو تو ہم تو یہ کہاں سے آئیں گے، تو اس لیے آپ تھوڑا ہاتھ ابھی ہلکا رکھیں۔ تو میڈم سلمہ نے مجھے بتایا کہ جناب پیسے کہاں سے آئیں گے، اللہ کی غیب کے خزانوں سے آئیں گے، لہٰذا میں تو سب سے مہنگی جگہ خریدوں گی۔ تو مجھے بھی تھوڑا سا، میں نے کہا ایک عورت ذات نے اللہ کا پہ توکل کیا اور میں مرد اور کتنی کمزور بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا جی حضروں کے اندر جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے وہ آپ لے لیں اور سب سے مہنگی۔ تو میں 2-3 ہزار روپے، اس وقت 18,000 روپیہ مہینہ کرائے کا بلڈنگ جو ہے وہ ہم نے حاصل کی۔ تو وہ میرے پاس آئی کہ یہ، تو میں نے اللہ کے توکل کیا، تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو گئی۔ تو پھر یہ بھی آیا کہ اب وہ کرایہ جو ہے مستقل طور پر ہمیں پھر گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی وہ بھیجنا شروع کر دیا۔ باقی تنخواہیں ہیں، دیگر اخراجات ہیں، تو میرا خاندان ہی زیادہ تر اس میں ڈونیٹ کر رہے ہیں اور میرے جو دوست ہیں قریبی چند ایک اور رشتہ دار ہیں۔ میں نے پھر شدید سردی کا موسم تھا تو ہمارے پاس فرنیچر نہیں تھا، ہمارے پاس ٹاٹ نہیں تھی، کرسی نہیں تھا، تو سیڑھیاں تھی اس بلڈنگ کے اندر، تو ہم سیڑھیوں پہ بیٹھ کر یعنی ہم نے زمین پہ بچوں کو بٹھایا، ٹھنڈی زمین تھی وہ بھی کانپ رہے تھے ہم بھی، اور ہم نے یہ کام شروع کیا۔ پھر الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس فرنیچر بھی آ گیا، پھر ہمیں گرم ہیٹر بھی ہمیں مل گئے، پھر لوگوں نے ہمیں گرم سویٹر بھی بچوں کے لیے دے دیے، اور اب گورنمنٹ نے بھی کافی سارا سامان ہمیں وہ اس کا جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے۔ تو اس وقت کچھ کمپیوٹر بھی بچوں کے لیے آ گئے ہیں۔ البتہ اس سال میں اس میں یہ ہے کہ سیاستدانوں نے